السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تمام عالم کے مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے رمضان المبارک کی مبارکباد۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس محفل میں 1.25 پارے کی تفسیر پیش کی جائے گی، جس میں سورۃ الاعراف مکمل پڑھی جائے گی۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آج تراویح میں قرآن کا جو حصہ پڑھا گیا، اس کے تفسیری خلاصے پر مشتمل انوار قرآن کی اس محفل میں یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ آغاز کلام سورہ اعراف سے ہوتا ہے۔ اعراف جنت و جہنم کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، جس کا تذکرہ خود اس سورہ میں آیا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ کل عرض کیا تھا کہ سورہ اعراف مثنیٰ ہے سورہ انعام کے ساتھ، اور جو تعلیمات سورہ انعام میں دی گئی ہیں ان کی تفصیل ما شہ زائد اس میں موجود ہے۔ آغاز کلام اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے آپ کی طرف، تو آپ کے دل میں کوئی تنگی اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ خطاب اگرچہ رسول سے ہے، مگر تعلیم مومنوں کو دی گئی ہے۔ فرمایا کہ ہم رسولوں کو قیامت کے دن کھڑا کریں گے اور رسولوں سے سوال و جواب کریں گے کہ جو تعلیم ان کو دی گئی تھی امت تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، کیا انہوں نے پہنچائی؟ رسول کریم اور سارے انبیاء اور رسول جواب دیں گے، اور وہاں اتمام حجت ہوگا۔ ایک تمہیدی گفتگو کے بعد، نظری گفتگو کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل کی طرف انسانوں کا ذہن موڑا ہے، اور ایک طویل قصہ جو حضرت آدم کا، حضرت حوا کا اور ابلیس کا ہے، وہ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ جب ہم نے آدم اور حوا کو پیدا کیا تو ہم نے ابلیس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی پست ہوتی ہے، مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ بلند ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو پستی سے کہتا، آدم سے کہتا کہ بلندی کو سجدہ کر۔ ہو یہ رہا ہے کہ تو ابلیس کو کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کر۔ میں بہتر ہوں اس سے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا کہ اچھا، تو یہاں سے نکل جاؤ، ذلیل ہو کر کے رہو۔ اس نے کہا مجھے قیامت تک کی مہلت دو۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، تم کو مہلت دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ہر راستے پر بیٹھوں گا، آگے بھی، دائیں بھی، پیچھے بھی، آگے بھی تمہارے بندوں کے، اور ان کو گمراہ کروں گا، اور بیشتر کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے کہ جاؤ، تم اور جو تمہارا اتباع کرے، قیامت کے دن سب کو ہم جہنم میں لا کر کے بھر دیں گے۔ اور دوسری طرف آدم کو حکم دیا کہ آدم جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، اور جو جی چاہے کھاؤ، لیکن اس پیڑ کے قریب نہ جاؤ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس کو موقع مل گیا، وہ آدم و حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا، قسمیں کھا کھا کر کے کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور یہ جو تم کو شجر ممنوعہ سے روکا گیا ہے وہ اس لیے کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ یہی رہنے کا دعویٰ نہ کرنے لگو۔ آدم و حوا نے اسے خیر خواہ سمجھ کر اس کی بات مان لی اور شجر ممنوعہ کو کھا لیا، اور جیسے کھایا تھا ویسے ہی ان کا لباس اتر گیا، پتوں سے اپنا تن ڈھانکا۔ اللہ نے آواز دی کہ کیا پہلے میں نے منع نہیں کیا تھا؟ فوراً وہ لوگ سجدے میں گر پڑے، گر گرانے لگے، معافی چاہنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے اپنی جانوں پر خدایا ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، ہم پر رحم نہ کرے تو ہم تو ٹوٹے اور خسارے میں مبتلا ہوئے۔ اللہ کہتا ہے کہ جاؤ، اب زمین پہ جاؤ، تم انسان اور یہ ابلیس ایک دوسرے کے دشمن ہیں، زمین پہ رہو، ایک مدت تک وہیں زندہ رہو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ قرآن نے اس موقع پر جو نصیحت کی کہ اے آدم، ہم نے لباس اتارا ہے جو تمہارے صدر کو ڈھانکتا ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے، اور یاد رکھو کہ تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، بے لباسی کے زمانے میں جب آدمی اپنے جسم کے ہر حصے کو کھول کھول کر کے پیش کرتا ہے، قرآن کی یہ تعلیم مذہب کی جان نہیں، تہذیب کی بھی روح ہے کہ آدمی اپنی وضع اور قطع، اپنا لباس، اسی سے اس کی عزت پہچانی جاتی ہے، اور فرمایا کہ اس سے زیادہ باعزت وہ آدمی ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو۔ کہا کہ آج تو اے ابن آدم، تمہارے باپ کو جنت سے تمہارے دشمن شیطان نے نکلوا دیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی تم کو بھٹکا دے۔ شیطان اس کا دوست ہے جو مومن نہیں ہے۔ یہ کفار جب کوئی برائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کو بھی، آبا و اجداد کو بھی یہی کرتے ہوئے پایا ہے، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کبھی برائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ پر ایسی چیزیں نہ باندھو جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ یہ عمومی زینت، اس کے علاوہ جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو فرمایا کہ اس وقت خاص طور سے زینت اختیار کرو، سطر ڈھانکو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی جو زینت ہے اس کو کس نے حرام کیا، پاکیزہ رزق جو اللہ نے دیا ہے اس کو کس نے حرام کیا؟ یہ تو ساری چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کی تھی۔ اللہ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی۔ اللہ نے جو چیز حرام کی ہے وہ یہ ہے کہ کھلی چھپی برائی آدمی خواہ دن میں کے اجالے میں کرے یا رات کی تاریکی میں کرے، برائی تو بہرحال برائی ہے۔ گناہ کے کام، لوگوں پر ظلم کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اللہ کے اوپر افتراء پردازی کرنا۔ فرمایا کہ اے آدم، اور مراد اس سے آدم کے بیٹے ہیں، جب تمہارے پاس ہمارے رسول آئیں تو جو لوگ ان کا اتباع کریں گے اور اصلاح کریں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر غم نہیں ہوگا، اور جو لوگ تکذیب کریں گے اور استکبار کریں گے جہنم ان کا ٹھکانہ۔ کہ تکذیب کریں گے، استکبار کریں گے، قیامت کے دن جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا نہیں جائے گا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ گھس جائے۔ یعنی جس طرح یہ مشکل ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اسی طرح یہ مشکل ہوگا کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے وہ اصحاب جنت ہے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے غلو کو دور کر دے گا، ان کی آلائشوں کو دور کر دے گا، اور وہ کہیں گے کہ قابل حمد ہے اللہ کی ذات جس نے ہمیں اس کی توفیق عطا کی، ہم اس کے حقدار تو نہ تھے۔ اس وقت اہل جہنم سے کہیں گے کہ دیکھو بھائی، ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا ہمیں تو مل گیا، تم بتاؤ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر پکارنے والے پکاریں گے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ وہ ظالم جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، کجی اختیار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، ان کے درمیان حجاب حائل ہو جائے گا۔ اور اعراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے، اصحاب جنت پر وہ سلامتی بھیجیں گے، اور اصحاب جہنم کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آج تمہارا مال تمہارے کام نہ آیا، تمہارے استکبار کے اسباب تمہارے کام نہ آئے۔ پھر اصحاب نار اصحاب جنت کو کہیں گے کہ بھائی ہمیں بھی کچھ پانی دے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ اصحاب جنت کہیں گے نہیں، اہل جہنم پر یہ چیزیں حرام ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے کھیل تماشے کیے، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھا، وہ آج اسی طرح بھلائے جائیں گے
جس طرح آج قیامت کے دن کو انہوں نے دنیا میں بلایا تھا۔ فرمایا کہ ایک کتاب جو تمہارے پاس آئی ہے علم و ہدایت اور رحمت کی بنیاد کے اوپر، یہ رحمت ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر خدا عرش پر متمکن ہو گیا۔ یہاں ایک عقیدے کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہے کہ اہل کتاب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں تو آسمان و زمینوں کو بنایا، لیکن 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ قرآن کریم عرش پر متمکن ہونے کی بات کہتا ہے، آرام کرنے کی بات نہیں کہتا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کل یوم ہو فی شان، خدا ہر آن عمل میں رہتا ہے، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، اس کے ہاں آرام کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، تضرع اور خفیہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اصلاح کرنے کے بعد اس میں فساد نہ بچاؤ، اور خوف اور امید کے ساتھ اسی کو پکارو۔ اللہ کی رحمت محسنوں سے قریب ہے، بادلوں کو وہی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے جس سے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اس سے وہ پھل پھول اگاتا ہے۔ یاد رکھو کہ جس طرح بارش سے اس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح وہ مرنے کے بعد تم کو بھی زندہ کر دے گا۔ جس طرح زمین سے اس نے غلے اگا دیے، اسی طرح مردہ لوگوں کو زمین سے اٹھائے گا اور قیامت میں حساب و کتاب کے لیے پہنچائے گا۔ کہا پاکیزہ زمینیں نبات اگاتی ہیں، پھل پھول اگاتی ہیں، اور خراب زمینیں جھاڑ جھنکار اگاتی ہیں۔ اللہ یہ آیتیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ پھر اس کے بعد اس نظری تعلیم کے بعد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے اور ان کی قوموں کے قصے بیان کیے گئے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت و موعظت ہو۔ سب سے پہلے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کو ایک وحدہ لا شریک کو، ایک خدائے معبود کو تم پکارو، تو ان کی قوم نے کہا مجھے تم تو بیوقوف نظر آتے ہو۔ اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہے لوگو، میں گمراہ نہیں ہوں، میں رسول و امین ہوں، میں اپنی رسالت کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ لیکن لوگوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو بچا لیا، کشتی میں بیٹھا کر اور غرق کر دیا ان تمام لوگوں کو جو ان کی آیات کے منکر تھے، اس لیے کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ ایک چھوٹا سا تذکرہ حضرت نوح کا کرنے کے بعد حضرت عاد کا کیا، حضرت ہود کا کیا، جو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آئے تھے قوم عاد کی طرف۔ انہوں نے کہا ہے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ میں تو تم کو بے وقوفی میں مبتلا دیکھتا ہوں اور تم کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ ان نے کہا لوگوں نہ تو میں بے وقوف ہوں اور نہ میں جھوٹا ہوں، بلکہ رسول ہوں، اپنی رسالت پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ یاد کرو کہ جب اللہ نے قوم نوح کے بعد تم کو خلیفہ بنایا اور تم کو جسمانی طاقت عطا کی، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کہنے لگے کہ کیا تم آئے ہو ایک خدا کی عبادت کروانے اور ہم جن کو پوجتے ہیں ان کو چھوڑوانے کے لیے آئے ہو؟ کہا دیکھو اللہ کا غضب تم پر ٹوٹا چاہتا ہے، جن معبودوں کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے پوجا ہے ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ عذاب آیا، اللہ نے حضرت ہود کو تو بچا لیا اور مجرم کی جڑ کاٹ کر کے رکھ دی۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود کا مرحلہ آتا ہے۔ اب تیسرا قصہ بیان ہوتا ہے حضرت صالح کا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں میں تمہارے پاس دلیل لے کر کے آیا ہوں، اور وہ دلیل کیا ہے، وہ معجزہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو چڑھنے کے لیے زمین میں چھوڑ دو اور برائی سے اپنا ہاتھ اس کی طرف نہ اٹھاؤ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے عاد کے بعد تم کو زمین کے اندر اقتدار عطا کیا، رہنے کے لیے جگہ دی، پہاڑوں کو تراش تراش کر کے تم مکانات بناتے ہو، آج بھی ان کے نمونے موجود ہیں۔
पूरे पूरे पहाड़ को तराश करके उन्होंने जिस तरह अंदर मकानात बनाए हैं, जिस तरह गुफाएं बनाई हैं, वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। कहा ज़मीन के अंदर फसाद बर्पा ना करो। उनके कौम के मुतकब्बिर लोगों ने कहा कमज़ोर लोगों से कि क्या तुम समझते हो कि वाकई सालेह रसूल हैं? हम तो नहीं मानते। फिर उन लोगों ने ऊँटनी की ऊँचे काट दी और चैलेंज किया कि सालेह जिस अजाब का तुम वादा करते हो लेकर के आओ। तो एक ज़लज़ले ने उनको आ घेरा और अपने घरों के अंदर वो औंधे पड़े रह गए। एक तरफ हो करके हज़रत सालेह ने कहा है लोगों, हमने अपने रब की रिसालत तुम तक पहुंचाई, तुम्हारी खैर खाही की, लेकिन तुमने नसीहत कबूल नहीं की। हज़रत सालेह के बाद चौथा किस्सा हज़रत लूत का फरमाया गया। कहा कि वो उनकी कौम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करती थी। मर्द मर्द से, जो आज के ज़माने में सेम सेक्स की वबा फैली हुई है, इसी वबा में मुब्तला थी वह कौम हज़रत लूत की। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नकुम लतातून रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसाई बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपने सेक्स अपनी ख्वाहिश को पूरी करते हो, तुमसे ज़्यादा बुरे लोग कोई नहीं है। लोगों ने कहा कि ये बहुत पाक बात बनते हैं, इनको यहाँ से निकाल बाहर करो। अल्लाह ताला कहता है कि हमने लूत को तो बचा लिया, लेकिन पूरी कौम को हिलाक कर दिया, पत्थर की बारिश कर दी, और हज़रत लूत की बीवी जो उस कौम से मिली हुई थी उसको भी हमने बर्बाद कर दिया। फिर अगला किस्सा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का है, जो कौम मदियन की तरफ आए थे। उनकी कौम नाप तौल में कमी करती थी, किसी से लेती थी तो पूरा लेती थी, और जब देती थी तो डंडी मार लेती थी। माशी ज़िंदगी में अक्सर ये होता है कि लोग नाप तौल में कमी करते हैं, देते हैं तो कम देते हैं और लेते हैं तो पूरा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने लोगों को रोका और कहा कि देखो, अल्लाह पर ईमान लाओ और नाप तौल में कभी ना करो, माशी और इक़्तिसादी ज़िंदगी को तुम दुरुस्त करो, और सुनो, रास्तों पर न बैठो कि तुम लोगों को रोको अल्लाह के रास्ते से और भटकाओ अल्लाह के रास्ते से। याद करो वो वक्त जब तुम थोड़े थे, अल्लाह ने तुम्हारी तादाद को बढ़ा दिया, तुमको ताकत अता कर दी। अल्लाह पर ईमान लो। कहा कि शुएब को और उसकी मुत्तबा कौम को मुल्क से निकाल दो। उधर उन्होंने ये साजिश की और उधर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर तबाही नाजिल की और एक ज़लज़ले ने उनको आ घेरा। फिर फरमाया कि हमारी सुन्नत ये रही है कि जब हम किसी बस्ती को हिलाक करते हैं, हम कहीं रसूल भेजते हैं, तो उस बस्ती को हम सख्तियों में पकड़ते हैं ताकि वो रोएं गिड़गिड़ाएं। फिर हम उसके बाद कुशादगी और आसानी का माहौल लेकर के आते हैं ताकि वो अल्लाह को पहचाने। अगर बस्ती वाले ईमान लाते, तकवा इख्तियार करते, तो आसमान और ज़मीन की बरकतें हम उन पर खोल देते। क्या बस्ती वाले इससे मुतमईन हो गए कि सोते हुए उन पर अज़ाब आए, या बस्ती वाले मुतमईन हो गए कि दिन में खेलते हुए उन पर अज़ाब आए? क्या वो अल्लाह की तदबीर से बेखौफ हो गए? फरमाया कि ये जो किस्से हम सुनाते हैं बस्ती वालों के, उनकी कौमों के, ये वाज़े दलाइल के साथ आपके पास आए हैं, ये सुन करके भी ये ईमान लाने वाले नहीं हैं, इसलिए कि अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा और उनकी कौम का किस्सा क़द्र तफ़सील के साथ बयान हुआ है कि जब वो फ़िरौन के पास आए, कहा कि एक दलील लेकर के मैं आया हूँ कि अल्लाह की तरफ से मैं रसूल हूँ, तुम अल्लाह की इताअत का इकरार करो और बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम कोई निशानी लेकर के आए हो तो दिखाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ दिखाया तो रोशनी का मंजरनामा बन गया, और जब लाठी पटकी तो वो अज़दहा बन गया। फिरौन ने कहा अपनी कौम के लोगों से कि ये तो जादूगर है, इसका मुकाबला करने के लिए शहर के सारे जादूगरों को बुलाओ। सारे जादूगर आए और उन्होंने कहा है बादशाह, अगर हम गालिब आ गए तो क्या तुम कुछ अजर दोगे? कहा हाँ, अजर भी देंगे और तुम मुकर्रबीन भी होगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पटको,
کیا ہے تمہارے پاس؟ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو آنکھوں کے اندر ایسا لگا کہ جیسے سانپ چاروں طرف ٹہل رہے ہوں۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، اپنی لاٹھی پھینکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن کر کے سارے سانپوں کو یعنی ان کی رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے دیکھا کہ دنیا کے ماہر ترین جادوگر ہم ہیں اور ہمارے جادو کو بھی انہوں نے فیل کر دیا، تو یقیناً یہ جادوگر نہیں اللہ کا رسول ہے، اور انہوں نے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اچھا تمہاری ملی بھگت تھی، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، ہم تمہارے دائیں ہاتھ کاٹیں گے، پاؤں کاٹیں گے، پھر سولی پر چڑھا دیں گے۔ وہ لوگ جو کل تک اجرت کا مطالبہ کرنے آئے تھے کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں ہے، قتل کر ڈالو، ہم تو ایک خدا کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ وہ الٹے منہ وہ سجدے میں چلے گئے اور بے پرواہ ہو گئے کہ کیا سزا اس کو دی جاتی ہے ان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ایسا مطمئن کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمانی قوت ایسی عطا کر دی کہ فرعون اور اس کے پورے لشکر کے سامنے وہ توحید کے علم بردار ہو کر کے کھڑے ہو گئے۔ تب انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم ایمان کیوں لے آئے، تم کیا کر سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے سکتے ہو، ہمارے ایمان کی چاندنی کو تو قید نہیں کر سکتے۔ ہم نے صبر کیا۔ فرعون نے پھر اپنی قوم سے کہا کہ کیا موسیٰ کو چھوڑ دو کہ وہ اپنی قوم میں فساد مچائے ملک کے اندر؟ ہم تو ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ڈرو نہیں، اللہ سے مدد مانگو، وہی مدد دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو خلیفہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کو قحط میں مبتلا کر دیا۔ اس نے کہا موسیٰ اگر تم دعا کرو کہ اگر قحط ختم ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ اللہ نے قحط دور کر دیا، فرعون پھر سرکشی پر آمادہ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بالآخر ہم نے اس قوم کو مختلف عذاب میں اور مبتلا کیا، مثلا ان پہ خون، جوں، میڈک، ٹڈی دل وغیرہ وغیرہ کے عذاب بھیجے، پھر بھی نہیں مانا انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا کی۔ لیکن نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی قوم بھی عجیب قوم تھی، یہ یہودی جب نجات پا کر کے آگے نکلے تو دیکھا کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جو مطالبہ کر رہے ہو مطالبہ جہالت کا ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 رات کے لیے بلایا اور 10 کا اور اضافہ کیا، 40 راتوں کا۔ اس پیریڈ میں، اس عرصے میں یہودیوں نے ایک بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنے بھائی کا محاسبہ کیا کہ تم نے کیوں ان کو پوجا کرنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ قریب تھا یہ مجھے قتل کر دیتے، تو دشمنوں کے سامنے آپ ہمیں رسوا نہ کیجیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے 70 لوگوں کو لے کر کے آپ آئیں، اور جب وہ پہاڑ پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو اس طرح کر دیا کہ جیسے وہ گر جائے گا۔ پھر ان سے مطالبہ کیا کہ آپ کتاب کو مانیں، اور اگر نہیں مانیں گے تو آپ کا حشر وہی ہوگا کہ جس کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس تفصیلی قصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا ہے، اور خاص طور سے یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو بشارتیں توریت اور انجیل میں موجود ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ بتایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو بشارتیں توریت و انجیل میں موجود ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر سلسلہ کلام جڑ گیا بنی اسرائیل کی طرف
सब्त के दिन उन्होंने जिस तरह मछलियों का शिकार किया, जो वादे उन्होंने अल्लाह से किए थे उनको जिस तरह से उन्होंने तोड़ा, जिस तरह वो ख्वाहिशात के पीछे पड़े, जिस तरह उन्होंने किताबुल्लाह की बैउ शरा की, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाई, उन सब का तज़किरा करने के बाद एक ख़ास शख्स का तज़किरा भी यहाँ आया कि उनमें एक शख्स था जिसका नाम बलम बिन बाउर था। वो एक औरत की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर बड़ा आलिम व ज़ाहिद था, उसके बावजूद भी वो फ़िस्क़ व फ़ुजूर में मुब्तला हुआ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले पर आया। अल्लाह ने उसकी मिसाल कुत्ते से दी है कि वो ज़मीन से चिपक गया, और वो कुत्ता ऐसा कि अगर डंडा उठाओ तब भी हाँपे, ना उठाओ तब भी हाँपे। कहा यही मिसाल है उन लोगों की जो अल्लाह के दीन के मुकाबले के अंदर आते हैं। ये सूरह ख़त्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास हिदायत फरमाई कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम कान लगा करके सुनो और ख़ामोशी इख्तियार करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए और अल्लाह के दरबार में आजिज़ी से आओ, गिड़गिड़ाते हुए आओ और इस्तिकबार ना करो। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया प्रोग्राम तफसीर कुरान। अल्लाह मुझको और तमाम इंसानों को कुरान से रोशनी लेने और उसको समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन, देखना न भूलें आज शब हरम शरीफ मक्कतुल मुकर्रमा से नमाज इशा, नमाज तरावीह का लाइव टेलीकास्ट। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।